زندگی میں دو بڑے اچھے میں نے کام کیے. ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ جو 286 پروسیسر بنا ہے اس کے بعد کمپیوٹر کی دنیا کے اندر چینج آئی ہے. اور یہ جو آرکیٹیکچر تھا یہ بڑا ڈفرینٹ تھا, نیا تھا, اس کے اندر میرا بہت بڑا کنٹریبیوشن. وہی کنٹریبیوشن یہ کہ جو پروسیسر ہے اس کے اندر یہ پہلے ایک ایک کر کے چیزیں پروسیس ہوتی تھی. اس کے اندر یہ ہے کہ ملٹی پروسیسنگ بھی ساتھ ہو سکتی ہے. ہم اس میں کہتے ہیں کہ سسٹم آف ایکویشنز اکٹھی وہ سالو کر لیتا ہے. پہلے ایک ایکویشن سالو کر سکتا تھا ایک 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 ایک, اور وہ سائملٹینیسلی بہت ساری ایکویشن کو ایک دفعہ ہی سالو کرتا ہے. تو آپ بہت سارے پرابلم دیں گے, بہت سارے پرابلمس کو اسی وقت سالو. تو ایک تو وہ کام کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ جب شروع میں انٹرنیٹ بن رہا تھا, تو اس اوریجنل ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا, آرپا نیٹ کے ساتھ. 97 کے اندر ایک پروجیکٹ لکھا جس کے ذریعے انٹرنیٹ پاکستان میں آیا. کیونکہ میں آئی ٹی کا آدمی تھا اور نیٹ ورک میرا فیلڈ تھی, تو میں نے بڑی اچھی طریقے سے یہ بتایا. اور جو ہمارے اس وقت کے تھے پرویز بٹ صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, اس کو میں نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ لگائیں, پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں پہنچا وہاں پہ جب کوالالمپور میں, تو بالکل صحیح اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا. اور جو میرا پریزنٹیشن تھی وہ پریزنٹیشن میں نے کر دی. پریزنٹیشن میری کوئی 11 ساڑھے 11 بجے کی تھی. اس کے بعد جا کے میں سو گیا. کمرے میں جا کے جب سویا, اسی ہوٹل میں کانفرنس تھی, اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. پین پیسفک نام تھا اس ہوٹل کا. اور اس ہوٹل کے اندر جب میں سو گیا, میں اٹھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ 5 صبح کے بجے ہیں شام کے بجے. اب 5 صبح کے بجے تو تیاری ہو, کیونکہ ایسا ہی تھا کچھ. تو میں ہے نا منہ شروع ہو کے میں نیچے گیا. میں نے کہا جا کے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, معجزے کہہ سکتے ہیں. میں اس سے اتر رہا تھا اسکلیٹر سے. ادھر سے ایک صاحب اسکلیٹر میں جا رہے تھے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس اسکلیٹر میں جاتے جاتے, ڈاکٹر زیدی اف آئی آفر یو اے جاب ول یو ایکسیپٹ. اتنی مشکل سے میں وہاں پہنچا ہوں, وہاں سو گیا, مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے, اور میں یہاں سے اتر رہا ہوں اور ایک آدمی اوپر جا رہا ہے. کتنی سیکنڈ ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ نے یہاں دیکھا ہوگا سینٹورس وغیرہ میں کہیں نیچے جا رہے ہیں اسپلٹ آف سیکنڈ میں. میں نے کہا ڈاکٹر شریف, اس کا نام تھا محمد نواز شریف. وہ ڈائریکٹر تھا ایک ادارے کا. وہ ادارہ انڈیا میں تھا, وہ بنگلور میں تھا, وہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ تھا. اب پاکستانی کو انڈیا میں ایک آدمی جاب آفر کر رہا ہے, اور وہ محمد نواز شریف جو تھا وہ بنگلہ دیشی تھا. بنگلہ دیشی پاکستان کو جاب دے رہا ہے, انڈیا میں دے رہا ہے. میں نے کہا کین یو جسٹ ویٹ آئی ول کم. وہ بیچارہ اوپر کھڑا ہوا, میں پھر اتر کے اوپر گیا. میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں آئی وانٹ ٹو آفر اے جاب, یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب. ادارے کا نام کیا تھا؟ ادارے کا نام تھا ایشین پیسفک سینٹر فار ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. میں نے کہا ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ, انڈینس ول کل می. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ میں ہمارے اس کے اوپر ہے, ہم یو این سے لیں گے, آپ اس کو پاسپورٹ دیں گے, سب کچھ کریں گے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہاں, میں نے کہا یہ نہ تو گورنمنٹ پاکستان چھوڑے گی مجھے, نہ انڈیا ایکسیپٹ کرے گا. آپ خود سوچیں نا, اگر دہلی میں جانا تو پھر بھی سوچنے والی بات ہے. پھر ہم دیکھیں گے. پھر میں آیا پاکستان, انہوں نے آفر بھیجی. آفر بھیجنے کے بعد یہاں کیونکہ پرائم منسٹر سے فائنلی اپروول لینی پڑتی تھی. اس زمانے میں عیساری صاحب جو تھے نا وہ پرنسپل سیکرٹری تھے, اور جنیجو صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے 6 مہینے لگائے پورے اس کو کلیئرنس کرنے میں. خاص کر پرائم منسٹر سے بڑی آتی تھی, یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے, ایک پاکستانی انڈیا کیسے جا رہا ہے, کیا جی ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو ٹریننگ کے لیے بلا رہے ہیں انڈینس, ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو یہاں مار دیں گے. بار بار بھی آتا تھا سوال کہ اس کی سیکیورٹی کیا ہے, اس کی سیفٹی کیا ہے. دہلی میں تو خیر ہے, ایمبیسی بھی اور بھی لوگ ہیں, لیکن وہاں پہ بنگلور میں ایک پاکستانی ہوگا, اس کو کیا کریں گے. خیر بڑی اس نے سوال, اور جنیجو صاحب کے بڑے پرٹیکولر کویشچن ہوا کرتے ہیں عیساری صاحب کے. خیر 6 مہینے کے بعد کلیئر. جنیجو صاحب ملاقات ہوئی آپ کی اس موضوع پہ؟ جی بالکل ہوئی. اچھا, 1 to 1 انہوں نے پوچھا آپ سے؟ ہاں پوچھا کہ یار تم بچوں کو لے کے جا رہے ہو, تمہارا دماغ ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں سے پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے دن کے بعد فون آئے گا, کیا ہوگا. میں نے کہا جی اللہ مالک ہے, جو جہاں لکھی ہے وہ تو لکھی ہے. انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو. میں نے کہا سر مجھے بچپن سے 2 چیزوں کا بڑا شوق تھا. ایک تو یہ تھا کہ انگلینڈ جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے پاس 150 سال حکومت کی کیسے کی ہے, کیا چیز کی, میں سمجھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کون لوگ ہیں. اور دوسرا یہ میں اپنے دشمن کو دیکھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. پہنچ گئے جی بنگلور پہنچ گئے. 86 کی بات ہے, 1987 میں میں گیا. 87 کی جنوری میں. اور وہاں میں تقریباً 4 سال رہا. اور اس وقت میں اس کا میرا نام تھا ایڈوائزر ٹیکنالوجی انفارمیشن,
اور میں ایشیا پیسفک ریجن کے اندر کام کرتا تھا. میں نے وہاں پہ بہت بڑا ایشیا پیسفک ٹیکنالوجی. بنگلور کو جو آئی ٹی ہب بنتے ہوئے دیکھا اس زمانے میں؟ بالکل میں نے دیکھا. اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہماری دیکھیں بنگلور جو بن رہا تھا, میں خود آئی ٹی کا آدمی تھا. آئی ٹی کا سلسلہ اتنا نہیں تھا. بالکل اس زمانے میں شروع ہو رہا تھا. آئی بی ایم وغیرہ نئے آئے تھے انڈیا کے اندر. انڈیا اسپیسفک انفوٹیک وہیں گیا تھا کیا؟ جی وہیں پہ تھا. یہ انڈیا اسپیسفک نہ رہا تھا. کوک وہاں پہ الاؤ نہیں تھا, وہاں پہ آئی بی ایم الاؤ نہیں تھا. یہ جو کمپنیز تھیں یہ باہر کی الاؤ نہیں تھی. لیکن اس میں انہوں نے بنگلور میں اجازت دے دی کہ کمپنیز کھول لیں. ٹیکسس انسٹرومنٹ آیا اور دوسری کمپنیز آئیں. تو اس میں اخباروں میں آتا تھا کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو وہ جو اخباروں کی کٹنگ ہوتی تھی وہ نارملی میں سیکٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھیج دیتا تھا. یہاں پہ ایک سیکٹری ہوتے تھے ہمارے اس زمانے میں, طارق مصطفیٰ ان کا نام تھا. بڑے اچھے آدمی, ابھی ماشاء اللہ سے زندہ ہیں, اللہ میاں ان کو زندگی دے. میں ان کو ریکویسٹ کر کے ان کو اور ان کی وائف کو بنگلور بلایا اور میں نے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں ان کا وزٹ کرایا, انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں ان کا وزٹ کرایا, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ان کا وزٹ کرایا. میں نے کہا یہ دیکھیں ہو رہی ہے, اور سارے دکھائے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہاں پر آ گئی ہیں. آپ جا کے جنرل ضیاء صاحب کو بتائیں, وہ جنرل ضیاء صاحب کے قریب تھے, تو وہ جنرل ضیاء کے پاس جا کے بتائیں اور ان سے کہیں کہ یہ کام شروع کریں. پاکستان کے اندر بہت پیچھے رہ گیا. تو انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد یہاں آ کے ملٹری کو بھی بتایا اور کافی سارا. پھر ان لوگوں نے دیکھا پتہ نہیں کیا کیا, لیکن سول سائڈ پہ اتنی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی نہیں ہو سکی. ہمیں بہت بعد میں ہوش آیا, 12 سال کے بعد 13 سال کے بعد 2000 میں کچھ ایکٹیویٹی ہوئی. بائی دیٹ ٹائم وی ور ٹو لیٹ. ہم بہت پیچھے ہو گئے تھے. انڈیا جو ہے نا ساری مارکیٹ وہ قبضہ کر چکا تھا, لیکن پھر بھی اویلیبل بہت ساری چیزیں تھیں. اس وقت پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے پاس لٹریٹ لوگ نہیں تھے. انڈیا نے فائدہ اس طرح سے اٹھایا کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے. پی ایچ ڈی تھے ایگریکلچر میں, پی ایچ ڈی تھے سوشولوجی میں, پی ایچ ڈی تھے کسی اور چیز کے اندر, پی ایچ ڈی تھے الیکٹریکل انجینئرنگ میں, سول انجینئرنگ میں, کہیں پہ بھی تھے. ان سب کو اکٹھا کیا, ان کو 6 مہینے کی ٹریننگ دی. بیسک نالج تو تھی, 6 مہینے کے بعد وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ بن گئے. ان میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ گئی. پرویز مشرف صاحب نے ایک دن میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ یار میں ایجوکیشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس میں 5-7 لوگوں کو بلایا, میں بھی تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر یہاں پر جو ہے نا چارٹر لینا بڑا مشکل ہے, یونیورسٹی بنانا بہت مشکل ہے, بہت دیر لگتی ہے. ہم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کسی جگہ پہ بھی اس کا چارٹر نہیں مل سکا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوراً تقریر کی اور اس پہ کہا کہ ہم لبرلی چارٹر دیں گے. ہم نے اس زمانے تیار کیا تھا, فوراً بھیجا, تو ہمیں چارٹر مل گیا 2000 کے اندر, کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اب یہ ایک ریکگنائزڈ وہ ہو گئی. کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ کیا تھا. اب اس میں ٹوٹل میں کسی موجودہ جگہ پر تھا, یہیں بنایا؟ نہیں, یہ H8 کے اندر تھا. اچھا. H8 کے اندر بڑے چھوٹا سا ایک 5000 اسکوائر فٹ جگہ تھی. اس کے اندر ہم نے کام شروع کیا. کلاس روم کہیں تھے, پھر ایک جگہ ہائر کی, پھر بلو ایریا میں ہائر کی. بڑا مشکل اور لمبا سفر ہے وہ. کیسی بتا, اسٹوڈنٹ سے پہلے سال 256. اور یہ پہلے سال 2000 میں؟ جی 2000 میں 256 تھے. ہم نے اس وقت سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جو کراچی تھی اس کی ایفیلیشن سے ہم نے کلاسز شروع کی تھی. اچھا. چارٹر آپ کو بیچ میں خود چارٹر مل گیا, تو پھر ہم نے ان کو بچوں کو ٹرانسفر کر دیا اپنے اس کے اوپر. تو پھر اس کے بعد تو چلے ایک پروجیکٹ دوسرا پروجیکٹ. ٹیچنگ کے اندر جو مزہ ہے وہ کسی اور نوکری میں نہیں. شاید یاد ہو آپ کو کہ جب شاہجہاں کو اورنگزیب نے قید کیا تھا, وہی تاج محل کے بعد جو انہوں نے قلعہ بنایا تھا اس کے اندر, جہاں سے وہ تاج محل کو دیکھا کرتے تھے, تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یار کچھ بچے مجھے میرے پاس بھیج دیا کرو کہ تاکہ میں ان کو قرآن شریف پڑھا سکوں. تو اورنگزیب کا جواب تھا کہ اس بڈھے کے دماغ سے ابھی تک بادشاہی نہیں گئی. تو یہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے یہ واقعی میں بادشاہی کا پروفیشن ہے, بڑا نوبل پروفیشن ہے. اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے, اس کو پیشن کے ساتھ. جس کو پیشن نہ ہو اس کو ٹیچنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے بہت ساری اپنی چیز دینی ہے کسی کو. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جب آپ خیرات دیتے ہیں, جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پورے پیشن کے ساتھ دیتے ہیں, اور اس لیے دیتے ہیں کہ یار دوسرے کو مدد ملے. انڈیا کے آنے کے بعد میں نے گھر لے لیا. تو جب میں گھر لے رہا تھا تو پیسے تھے میرے پاس. تو میں نے ابا سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا ابا آپ تو یہاں اسلام آباد میں رہے ہیں اور آپ نے کیوں گھر نہیں بنایا, آپ نے پلاٹ کیوں نہیں لیا, ہمارے لیے آسانی ہوتی. تو
تو میں آج تک بھی پچھتاتا ہوں کہ میں نے اپنے ابا سے وہ سوال کیوں کیا. ان کا جواب یہ تھا بڑے آرام سے, کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے تو کلرک تھا, لیکن میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا کچھ کرے آگے, اور میرے پاس پیسے تھے اس وقت, لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیسے گھر میں لگا دیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اور میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں اگر میرے بچے کو ضرورت پڑے گی پڑھنے کے لیے تو میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا. تو اس لیے میں نے پیسہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ تم پڑھ سکو. تم آج پڑھ لکھے ہو, تم جتنے گھر مرضی بنا لو, تمہارے لیے. تو میں نے بڑے اپنے آپ کو بڑا چھوٹا فیل کیا کہ یار اس آدمی کی تو یہ تھنکنگ تھی اور میں کیا سوال پوچھ رہا ہوں, کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے یار گھر بھی ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو دیٹ واز ہز تھنکنگ, اور اللہ میاں نے ان کو زندگی میں یہ دکھا دیا کہ چلو ٹھیک ہے.